अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बाखबर सवेरा में आपको कहेंगे खुशामदीद इस उम्मीद के साथ कि आपकी सुबह होगी खुशगवार। और इस खुशगवार सुबह में आज मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ और मैं हूं साइम खान। उम्मीद करते हैं आप खैर खैरियत से होंगे, आपके दिन का आगाज़ बहुत खुशगवार हुआ होगा। और जनाब, अगर आज आपकी आंख खुली है अपनी फैमिली के साथ, अपने घर की अपनी छत के अंदर, और आप सेफ एंड साउंड हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि मुल्क के बेशतर हिस्सों में, ख़ास तौर पर अगर मैं केपी की बात करूं, जो कुदरती आफात हमें देखने को मिल रही हैं, जो तबाहकारियां हमें देखने को मिल रही हैं, जो संगीन वहाँ से मनाजिर आ रहे हैं, दिल खराश, अफसोसनाक। मैं यहाँ पर 100 लोगों की जाँ बहक होने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हज़ारों लोग, हज़ारों लाशें मलबे तले दबी हैं। यहाँ पूरे पूरे गांव जो है वो सफ़ाई हस्ती से मिट गए हैं, यहाँ पूरे पूरे ख़ानदान उजड़ गए। और बात की जाए जो लोग बच गए हैं उनकी, वो इमदाद के मुंतज़िर हैं, वो रेस्क्यू एंड रिलीफ के मुंतज़िर हैं। राशन नहीं है लोगों के पास। पिशोनी की बात की जाए, सफ़ाई हस्ती से मिट गया पूरा गाँव। बात की जाए मलकपुर की, पूरा गांव सफाई हस्ती से मिट गया। और लोग इस वक्त संगीन जो क्लाइमेट चेंजेस हैं उसके असरात बर्दाश्त कर रहे हैं। जो कुदरती आफात इस वक्त हम देख रहे हैं केपी में, शांगला में, हम जीबी में देख रहे हैं, मैं कहता हूं कि दिल खराश मनाजिर है। बिल्कुल दिल खराश मनाजिर हैं। जहां पर भी आप देखें हर संप मलबे का ढेर है, पत्थरों का ढेर दिखाई दे रहा है। ज्यादातर अगर बात की जाए बुनेर का इलाका मुतासिर हुआ है, वहां का एक गांव है मलकपुर, वहां पर 20 अफराद साइम अब भी लापता हैं। दर्जनों अफराद जो हैं वो लापता हैं, मकान जो हैं वो मुनहदम हो गए हैं, लाशें अस्पताल में हैं, मगर उनकी शनाख्त करने वाला भी कोई नहीं है। इसके साथ स्वात है, मंगोरा है, शांगला है, वहां पर भी क्लाउड बर्स्ट हुआ, आसमानी बिजली गिरी। इसके बाद हर तरफ जहां पर भी आप देख रहे हैं वहां तबाही के मनाज़िर हैं। राब्ता पुल टूट गए हैं, आबी रैले ने दर्जनों गाड़ियां बहा दी हैं, मवेशी भी बहा ले गए हैं। स्वात में सैलाब ने तबाही बहुत ज्यादा मचा दिया है। और शाइस्ता, आप ये देखें कि सिर्फ 209 हलाकतें तो बुनेर में। और दूसरी बात ये कि जो मनाजिर हमारे पास आ रहे थे, आबी रेला आता था, क्या गाड़ी, क्या घर, क्या इमारत, सब कुछ बहा ले गया। क्या राब्ता पुल, मैं कहता हूँ कि जो चीज़ आबी रेले के सामने आई वो चीज़ बहा ले गया आबी रेला। पानी की शिद्दत इतनी तेज थी। अब आप सोचें ये क्यों हो रहा है? क्लाउड बर्स्ट का फिनोमिना जिसको हम इस पूरे मॉनसून के स्पेल के अंदर डिस्कस करते आए थे, अब हम देख रहे हैं वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। क्लाउड बर्स्ट को ना आप फोरकास्ट कर सकते हैं, ना आपको पता है कि वो कब होना है, वो कैसे होना है। ये आपको पता है कि जब क्लाउड बर्स्ट बेसिकली ये फिनोमिना है कि जब थोड़े से वक्त में, थोड़े से रेडियस के अंदर ज्यादा बारिश हो जाए। यानी आप इसको इस तरह से कह लें कि जहां 4 मिलीमीटर बारिश होनी है वहां 400 मिलीमीटर बारिश हो जाए। और उसके सामने जब क्लाउड बर्स्ट होगा तो जाहिर है आबी रैले आएंगे। आबी रैले के सामने जो चीज आएगी, चाहे वो दुकानें हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो मवेशी हो। और फिर साइम अभी तो तलाश जारी है, अभी तो इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। ये इमदादी सरगर्मियां जैसे जैसे मुकम्मल होती जाएंगी उसके बाद जो जितना नुकसान हुआ है उसका पता चलेगा। अच्छा, ये अब केपी में क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन है। आप जीबी की अगर बात करें, वहाँ पर ग्लेशियर फटने की सूरत हाल जो है वो उन्होंने जीबी के लोगों ने वहाँ पर देखी। अच्छा, जीबी के जो अवाम है उनका क्या कहना है, ज़रा आपको सुनवाते हैं। 400 घर थे, वो सारे मस्मार हो चुके हैं। गांव का नक्शा पूरा का पूरा बदल गया था। ऐसे लोग भी है जिसका कोई वारिस बचा ही नहीं है। इस गांव में क़यामत आए हैं। हम ऐसे बच गए कि हम सवात में थे। आसमानी बिजली ऊपर गिरी और डायरेक्ट सैलाब आया इस तरफ। समझ में भी नहीं आया कि हम क्या करें। जिस घर में हमने पनाह ली थी उस घर के दीवारें, बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, वो उसको टच कर रहे हैं। हम बस यही सोच रहे थे कि अभी ये घर गिरेगा, अभी गिरेगा। मैंने इसमें 7 दुकानें लिए हुए हैं, 4 दुकानें वो जूतों के लिए, वो बिल्कुल तबाह हुए हैं, आखिर तक उसका पानी गया हुआ है। 2 दुकानें जो है कॉस्मेटिक्स का सामान पड़ा हुआ है वो भी तबाह हुआ है। जो 2 दुकानें हो रहे हैं उसमें मैंने 1 हफ्ते पहले 12-12.5 लाख रुपए का कपड़ा डाला हुआ है, उसमें 1 इंच भी चीज बाकी नहीं है। ये जो मनाजिर अब आप देख रहे थे, ये सवात से दिखाया आपको, बुनेर से दिखाया आपको, ये जीबी से दिखाया आपको। वहाँ के मकामी लोग कह रहे हैं कि कोई वारिस नहीं बचा, पूरे जो खानदान है वो उजड़ गए हैं। आप ये देखें कि अस्पताल में लाशें पड़ी हैं लेकिन शनाख्त करने वाला कोई नहीं है। इतनी एक संगीन कुदरती आफत थी। तो आगे बढ़ते हैं और आपको ज़रा बताते हैं कि शांगला में क्या सिचुएशन है। तो इस वक्त शांगला से हमें अपडेट कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा ARY न्यूज़, वो हमें ज़रा सूरत हाल बताएंगे। सरफराज खान, आप बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है शांगला में? जी बिल्कुल, ज़िला शांगला में मानसून बारिशों के बाद काफ़ी ज़्यादा तबाही जो है वो देखने में आई है और शांगला में बहुत ज़्यादा नुकसानात जो है वो सामने आए हैं। सैलाबी रेलों के नतीजे में ज़िला शांगला में मजमूई तौर पर 36 अफराद जो है वो जाँ बाख हुए हैं और 25 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं।
36 अफराद में से 7 अफराद की लाशें अभी भी नहीं निकाली गई हैं और वो लापता है। तमाम जो जहाँ सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई हैं गुम्बद चागम के एरियाज़ में, वहाँ ऑपरेशन में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ जो इमदादी टीमें हैं वो पैदल जा रही हैं और वहाँ रेस्क्यू का अमल जो है वो जारी है। बहाली का अमल भी शुरू कर दिया गया है। शांगला में 56 स्कूल जो हैं वह भी सैलाब के वजह से ख़राब हो गए हैं। इस तरह 27 राब्ता पुल जो है वह भी तबाह हुए हैं और 177 सड़कें जो है वह भी सैलाब से मुतासिर हुए हैं। 100 से ज़ायद वाटर सप्लाई स्कीम्स और इस तरह 4 वाटर चैनल जो है वह भी सैलाब की नज़र हो गए हैं। ताहम अभी भी बारिश जो है वह जारी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला जो है ये 22 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से जो यहाँ इमदादी काम या बहाली के काम हैं उनमें मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो सूरत हाल ये है इस वक्त के अमवात की तादाद बढ़ती जा रही है, सड़कें अभी तक जो हैं वो ख़राब हैं, उनकी सूरत हाल खासी ख़राब है और जब सड़कें ख़राब हो तो फिर इमदादी जो सरगर्मियाँ हैं वो भी इस सूरत हाल में खासी मुतासर हो जाती हैं और वो हम देख भी रहे हैं कि सूरत हाल खासी ख़राब भी है। स्वात की तरफ अगर बात की जाए, स्वात में मूज़ो और रेलो ने जिस तरह तबाही मचाई, मरकज़ी शहर मैंगोरा उजड़ गया, दुकानें और कारोबार तबाह हुआ और इसके साथ साथ ताजिरों को करोड़ों का नुकसान भी हुआ। 4 रोज़ गुजर गए हैं लेकिन जो लिंक्स रोड हैं वो अभी तक खोले नहीं जा सके। हमारे नुमाइंदे शहजाद आलम वहां पर हैं, उनसे मजीद जानते हैं इस बारे में। शहजाद, स्वात में सैलाबी रैलों ने जो तबाही मचाई है, अभी तक कितना जानी और माली नुकसान रिकॉर्ड हुआ है, अपडेट कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल जन्नत नज़ीर वादी स्वात में सैलाब को आज 4था रोज़ है, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो खूबसूरत लोगों का खूबसूरत शहर कचरे के ढेर में तब्दील हो गया है और मेन रोड से लेकर जो लिंक्स रोड है, जो गली कूचिया है, वो शदीद कीचड़ मंडी का नज़ारा पेश कर रहे हैं। हालिया सैलाब में होने वाले वाक़यात में स्वात के मुख्तलिफ इलाक़ों में 23 अफराद जाबाग जबकि 5 अफराद ज़ख्मी हो गए थे और उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने स्वात का दौरा किया, लेकिन इसके बावजूद जो लिंक्स रोड है वो ताहाल नहीं खोले जा सके। उन्होंने इंतज़ामिया को सख्ती से हिदायत की कि जो मुकामी रोड से जो लिंक्स रोड से उस पर काम तेज़ किया जाए, लेकिन अभी तक वो रोड जो है ना वो बहाल नहीं हुए। मैं बताता चलूँ कि हालिया सैलाब में लंडेकस, मुलाबाबा, बांग्लादेश, अजीबाबा, मकान बाग और दीगर इलाके ज़्यादा मुतासर हुए, जिसमें सैकड़ों की तादाद में घर मुतासर हुए। उसमें हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग जो है ना उससे मुतासर हो गए। 4थे रोज़ के बावजूद लोग अपनी मदद आपके तहत इमदादी कामों में मसरूफ़ है। WSSC और रेस्क्यू का अमला तो मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर तबाही होने की वजह से यहाँ पर इमदादी कामों को ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सकता। तो इमदादी काम जो हैं वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके। जिस तरह से आपने देखा स्वात कितना खूबसूरत शहर है, स्वात जिसे खूबसूरती के एतबार से पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है साइम, और वहाँ जो मनाजिर हम देख रहे हैं, जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, मकान मुनहदिम हो गए हैं, जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, सूरत हाल खासी इस वक्त खराब दिखाई दे रही है। और ये ओवर द वीकेंड, ये पिछले 2 दिनों के अंदर तमाम तर तबाहकारी के आप मनाजिर देख रहे हैं। ये कोई ऐसा देखने में आपको शायद ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई बड़ा प्रोलॉन्ग्ड यहाँ पर कैटास्ट्रोफी आई है, नहीं। विदिन 2 डेज हंसते बसते खानदान उजड़ गए, आशियाने लोगों ने एक एक ईंट एक एक पाई जोड़ के जो अपने घर बनाए थे ना उजड़ गए, टूट गए। और मैं कह रहा हूँ जब सैलाबी रेला हम मनाजिर तो देख रहे थे, ये देखें सैलाबी रेले ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। जो घर आया, जो इमारत आई, वो बस दरिया बोस होती रही, ज़मीन बोस होती रही और दरिया राबिता सड़कें, बड़े बड़े पुल, जो बाकायदा जो पुल थे जो 2 जगहों को आपस में कनेक्ट कर रहे थे, वो दरिया बुर्द हो गए। और देन अगेन बात फिर वही है, क्लाइमेट चेंज, बात फिर वही है कि आप नेचर, यू कैन नॉट मेस विद द नेचर। जब आप नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं फिर नेचर अपना आप दिखाती है और कुदरत से आप नहीं लड़ सकते। वो कहते हैं ना नेचर टेक्स इट्स रिवेंज। तो शायद वही सूरत हाल इस वक्त जो है उसका सामना हम कर रहे हैं। अब बुनेर की अगर बात करें, बुनेर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे सैयद शौकत अली वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइए शौकत, बुनेर में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है, आपके पास अभी क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, बुनेर में जो सानहा पेश आता तूफान और कबीरेली से जो नुकसान हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुए हैं तहसीली गदीजे में हुए। अब तक ज़िला भर में तकरीबन रजिस्टर अमवात की तादाद 299 तक पहुँच गई है। मजीद भी लाशें आ रहे हैं।
ساتھ ساتھ تقریباً 120 تک مزید افراد لاپتہ جو افراد ہے ان کے لیے بھی تلاش جاری ہے. دیکھا جائے تو زخمیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو جا رہا ہے. اب تک 230 زخمی بھی اس میں ہو گئے ہیں. ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں نقصانات ہو گئے ہیں. لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. پورے گاؤں جو ہے سب ہستی سے مٹ گئے. خاص کر بشونے کا گاؤں ہو گیا, کوٹ کا گاؤں ہو گیا, قادر نگر کا گاؤں ہو گیا. تو یہ بالکل سب مسئلہ, اور وہاں پر اتنے بڑے بڑے پتھر لگے ہوئے کہ اس میں ابھی تک لوگ پڑے ہوئے ہیں. ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو سینکڑوں گھر اس میں تباہ ہو گئے ہیں, سینکڑوں دکانات تباہ ہو گئے ہیں. امدادی کارروائیاں تو جاری ہے بالکل. پاک آرمی کی جانب سے ریسکیو 1122 اور دیگر تنظیموں کی جانب سے امدادی کارروائی بھی جاری ہے, اور اس میں مشکلات کا سامنا بھی پیش آ رہا ہے. ابھی جو اس وقت بارش ہو رہے ہیں, تازہ ترین اطلاعات ہے تو وہاں پر پیر بابا کے علاقے میں دوبارہ سلیڈنگ ہو گئے ہیں. یہ وہ علاقہ ہے, وہ بازار ہے جس پہ سارے جو متاثرہ علاقہ ہے اس کے لیے یہاں سے گزر جانا پڑتا ہے. تو یہاں پر جو ملبہ پڑا تھا وہ تو ہٹایا جاتا ہے, مگر پھر دوبارہ اس بارش کی وجہ سے دوبارہ آ گیا ہے اور اس کو بھی ہٹانے کا عمل جاری ہے, جس کی وجہ سے جو ادھر امدادی کارروائی ہے اس میں کافی خلل پڑ رہا ہے. So this is something very heart wrenching کہ جہاں پر گاؤں تھا, جہاں پر گھر تھے, جہاں پر لوگ بستے تھے, جہاں پر بچے کھیلتے تھے, جہاں پر اسکول تھے, وہاں اگر اب نظر دوڑائی جائے تو وہاں صرف بڑے بڑے پتھر ہیں اور کیچڑ ہے, اور شاید ابھی بھی کیونکہ جس طرح سے ہمارے نمائندے بتا رہے ہیں کہ بہت سارے افراد ابھی تک لاپتہ ہیں, تو بہت ممکن ہے کہ انہی پتھروں میں اور اسی کیچڑ میں جو ہے بہت سارے لوگ ابھی تک دبے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ابھی کافی افراد جو ہیں وہ ملبے تلے دبے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور یہ کہتے ہیں کہ اب سیلاب زدگان کے نقصانات کا ازالہ کریں گے, اور برملا کہتا ہوں کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ذرا مزید سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. کرتا ہوں کہ جس طریقے سے اتنے بڑے انسانے کے بعد جو ریسکیو آپریشن کامیاب طریقے سے کیا گیا ہے, پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا. تمام ضلعوں میں تمام روڈ بحال ہو چکے ہیں, مشینریاں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. اس کے بعد کمپنسیشن والا کام جو ڈیٹا شروع ہے اس کے مطابق ہوگا. آپ ایک کلپ تو بار بار دکھا رہے تھے جو ایک سوال میں ثانیہ ہوا تھا. اس دفعہ جو ریسکیو والوں نے چلتے پانی کے اندر چھلانگیں لگا کے بچوں کو نکالا ہے, وہ کلپ بھی اسی طرح چلا رہے جس طرح وہ چلا رہے تھے. میں یہ وعدہ کرتا ہوں جس کا بھی جتنا نقصان ہوا ہے مکمل کمپنسیشن دے گی. وزیر اعظم نے بھی رابطہ کیا میرے ساتھ سارے صوبوں کے وزیر اعلیٰ نے بھی رابطہ کیا. انہوں نے بولا کہ جی ہم آپ کے ساتھ فل سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا. چیئرمین این ڈی ایم میں ہے, اس سے بھی رابطہ ہے. فوج بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے. اچھا, اب اوور دا ویکنڈ یہ تمام تر جو سچویشن تھی جس میں سنگین ہمیں تباہ کاریاں دیکھیں اور بڑے دلخراش مناظر تھے, اب بات کرتے ہیں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کی جو کیا گیا اوبیسلی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں, ان کی سربراہی میں پاک فوج نے جو سر انجام دیا. میں کہتا ہوں کہ مطلب موسم اتنا شدید خراب تھا بٹ پھر بھی پاک فوج کا ہیلی جو تھا وہ ان علاقوں تک پہنچا, ان لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کیا, ریسکیو کیا جہاں پر عام عوام, جہاں پر عام مقامی لوگ بھی نہیں جا سکتے تھے. شدید خراب موسم کے اندر بھی ہمارے جو پاک فوج کے بہادر جوان تھے انہوں نے بھرپور طریقے سے, بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ اس ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں حصہ لیا. اور اطلاعات یہاں تک بھی ہیں کہ انفیکٹ جو اپنا بھی راشن تھا ہمارے جوانوں کے پاس وہ بھی انہوں نے مقامی آبادیوں میں جو سیاح وہاں پر پھنسے ہوئے تھے ان میں بانٹ دی, کیونکہ اس ٹائم جو لوگ وہاں پر بچ گئے ہیں اور جو لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں ان کو راشن کی ضرورت ہے. ان کے پاس نہ کھانے کا کچھ ہے نہ پینے کا کچھ ہے. یہ میں سیاحوں کی بات بھی کر رہا ہوں, یہ وہاں کے مقامی لوگوں کی بات بھی کر رہا ہوں جن کے پورے پورے گھر ہی بہہ گئے پانی کے اندر نا. اب وہ ایک تو سروں پر سائبان نہیں ہے اور نہ کھانے کو کھانا ہے نہ پینے کو پانی ہے, اور اس وقت وہ اپنی تلاش میں اپنے پیاروں کی, تو بڑی ڈیسپریٹ سچویشن ہے وہاں پر. اور اس تمام تر جو سچویشن تھی, اتنی ڈیسپریٹ سچویشن تھی, اس میں پاک آرمی کے ہمارے بہادر جوان ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے اندر بھرپور طریقے سے اپنے عزم اور جوش کا مظاہرہ کرتے رہے. اور یہ آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے کارروائی ساری ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن چل رہا تھا. یہ ہیلی کاپٹر آپ دیکھ سکتے ہیں, پاک فوج کا ہیلی ان جگہوں پر جا کے لوگوں کو ریسکیو کیا, وہاں ریلیف پرووائڈ کیا جہاں پر جانا بہت مشکل تھا. خاص طور پر اس خراب موسم کے باوجود ہم نے دیکھا کہ پاک فوج کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ نہ صرف لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے پہنچا, اور جس طرح بھی آپ بتا بھی رہے تھے کہ پاک فوج نے جو اپنا ایک دن کا راشن ہے وہ جو ہے وہ تقسیم کیا, اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایک دن کی تنخواہ جو ہے وہ بھی اس مالی امداد کے لیے پیش کی تاکہ جو صورتحال ہے اس میں وہ اپنا حصہ ڈال سکیں. اور یہ بڑا ضروری تھا, اور ہم نے بڑے ایسی صورتحال میں ایسے مناظر بھی
بھی دیکھیے کہ جب ایک پاک فوج کا جوان جو ہے وہ اپنے کندھے پر ایک اسکول کے بچے کو اٹھائے اس کو ریسکیو کر رہا ہے اور پاک فوج یقیناً نشانہ بشانہ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور جس طریقے سے وہ مدد کر رہے ہیں جن جن جگہوں پر وہ پہنچ رہے ہیں جہاں پر عام آدمی کا پہنچنا مشکل ہے, جہاں پر بڑے بڑے پتھر اٹھانا, جہاں پر جس طرح سے وہ جو مڈ ہے وہ اور پتھر وہ سارا مل کر جو ایک سخت سی زمین بنا دیتے ہیں, اس سب کو ہٹانا اور پھر وہاں سے لاشوں کو یا زخمیوں کو نکالنا, ان کی تلاش کرنا, ریسکیو کرنا, وہ ایک بڑا ہی مشکل کام ہے. نہ صرف یہاں پر راشن کی تقسیمات ہو رہی ہے بلکہ پھر وہاں پر میڈیکل کیمپس قائم کیے گئے پاک فوج کی جانب سے, اور جو کور آف انجینئرز ہے پاک فوج کی انہوں نے پھر وہ رابطہ سڑکیں اور پلوں کی مرمت کا کام بھی شروع کر دیا ہے. اچھا, اس وقت ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ مری اور گلیات میں آپ یہ دیکھیں کہ 19 اگست تک سیاحوں کی آمد و رفت محدود کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں, کیونکہ مری اور گلیات وہ دو ایسے ٹورسٹ پوائنٹس ہیں جہاں پر اس موسم کے اندر خاص طور پر نہیں آپ سیاح جو ہے وہ کنٹرول کیے جا سکتے, اتنا انفلکس ہو جاتا ہے وہاں پر مری میں خاص طور پر. تو 19 اگست تک سیاحوں کی آمد و رفت محدود کی جائے گی. طوفانی بارشوں کا بھی خطرہ ہے, کلاؤڈ برسٹ کا بھی خدشہ ہے, جس کی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ جو مری کا رخ نہ کریں سیاح. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو پی ڈی ایم اے پنجاب نے مراسلہ بھی جاری کیا ہے کمشنر راولپنڈی کو, ڈپٹی کمشنر مری کو بھی مراسلہ جاری کیا گیا ہے کہ طوفانی بارشوں کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ ہے. اور ظاہر ہے ایسی صورتحال میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں, کیونکہ گھر میں ہیں تو محفوظ ہیں, بجائے اس کے کہ وہ سیر و تفریح کرنے کے لیے نکلیں اور جب سیر تفریح کرنے کے لیے جائیں تو خدا نہ خواستہ ایسے کسی بھی لینڈ سلائڈنگ یا پھر کلاؤڈ برسٹ کا شکار ہو کر اپنے خاندان سے ہاتھ دھو بیٹھیں یا کوئی زخمی ہو جائے خدا نہ خواستہ. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر پر رہیں. بالکل جی, تو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے. اور خاص طور پر اب کراچی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. رات گئے کہیں پر ہلکی کہیں پر تیز بارش تھی, تو بارش کے موسم میں بس آپ نے احتیاطی تدابیر آپ کو بتائی ہوئی ہیں. کھمبوں سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے, بل بورڈ سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے, مین ہولز کو آپ نے ذرا دیکھ کے آپ نے گاڑی لے کے جانی ہے. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ اور حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رائٹ دیئر ود اس. ویلکم بیک. اور جناب اب ہم آپ کو ذرا بتا دیتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی پاکستان کو تو شدید متاثر کر رہی ہے. اوور دا ویکینڈ جو آپ نے کیٹاسٹرافک مناظر دیکھے, اب وجوہات کیا ہیں؟ طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں, ہیوی رین فال سنتے تھے ہم ایک وقت تک, اب وہ ہیوی رین فال جو ہے وہ اس کا ایک نیا کانسیپٹ, خیر نیا کانسیپٹ تو نہیں ہے بٹ اب ہیوی رین فال ہی ہم سنتے ہیں, اب ہم کلاؤڈ برسٹ سنتے ہیں سیدھا. سیلاب ہے, سیلاب سے تباہیاں مچتی جا رہی ہیں اور قہر ڈھا رہا ہے آبی ریلا, جہاں سے گزر ہے وہاں پر قیامت کے مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. قیمتی جانیں جو ہیں وہ ان کا نقصان ہو رہا ہے, مال مویشی عمارتیں, جو چیز آ رہی ہے وہ اڑا کے لے کے جا رہا ہے آبی ریلا. بٹ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ گلوبل وارمنگ. یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ آپ نے اربنائزیشن کی بہت زیادہ کی, اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے درخت کاٹے, آپ نے اپنے ماحول کا خیال نہیں رکھا, آپ نے کاربن ایمیشن بہت زیادہ کی, آپ نے اپنے جو آپ کی جو کاربن مونوکسائڈ جا رہا تھا آپ نے پولوشن کو کنٹرول نہیں کیا, آپ نے اپنے سمندروں کو صاف نہیں رکھا, آپ نے اپنے بیچز کو صاف نہیں رکھا. یہ آج قدرت آپ کو دکھا رہی ہے کہ یو کین ناٹ میس وتھ می. بالکل, اور اسی پر بات کریں گے. سینیٹر شہری رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہری صاحبہ بہت شکریہ. ان سے بھی بات کریں تھوڑی دیر تک, لیکن یہاں پر یہ سچویشن ہے کہ جو 8 ممالک دنیا کے 70% کاربن پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں, وہی 8 ممالک گرین فائنینسنگ کا زیادہ پیسہ لے رہے ہیں. تو شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کچھ ہی دیر میں ان سے بات کریں گے. شہری رحمان صاحبہ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور بالکل آپ نے سائن ٹھیک کہا کہ جس طرح سے ہم جو صورتحال بنائی ہوئی ہے اربنائزیشن کی وجہ سے, کلائمیٹ چینج اور یہ سارے پرابلمز کا ہمیں سامنا کرنا پڑا, اسی پر بات کرنے کے لیے شہری رحمان صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہری رحمان صاحبہ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی پاکستان کو بھی شدید متاثر کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مزید تباہی سے بچنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ جی بیٹا شکریہ. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ اس وقت پورا ہمارا ملک کا آدھا حصہ یعنی پورا نارتھ جو ہے ایک شدید تباہ کاریوں کا اس وقت افسوسناک نقشہ بنا ہوا ہے. ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں مناظر اور بڑے دل خراش واقع نظر آ رہے ہیں, بچوں کے, ماؤں کے, بوڑھوں کے اور ہر قسم کی کمیونٹیز. اور اس وقت ہلاکتوں کا جو نمبر ہے وہ تو بہت ہی زیادہ بڑھ چکا ہے. صبح میں نے 540 کا نمبر دیکھا تھا, اور یہ جو اس وقت صورتحال ہے یہ بہت ہی تشویشناک ہے. اب مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اب لوگ غصے میں بھی ہیں, غم و غصے میں تو پھر ہم ہر قسم کی بات کر جاتے ہیں. میں نے بھی کل بہت کہا کہ دیکھیے, جو جیسے آپ نے کہا اربن ڈیولپمنٹ جس طرح ہوتا ہے,
جب ہم نقشہ بناتے ہیں ہم سوچتے نہیں ہیں جس سے بات جو کہ جی ماحول پہ اس پہ کیا اثر ہوا، اگلا سیلاب، اگلا سیزن ہمیں کس طرح متاثر کرے گا اور اس میں ہمارے معصوم شہریوں کا کیا حشر ہوگا. تو دیکھیے یہ باتیں شجرکاری اور اربن ڈیولپمنٹ یہ ساری چیزیں ہیں. اس میں آدھی میں نے ایک اور بات 2-3 مینشن کی ہے کہ جب آپ منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں تو کاغذی نہ کریں، اس کو آگے لے جائیں. یہ صرف انٹرنیشنل فائنانس کا مسئلہ نہیں ہے، بالکل ہے، اور آپ کو اپنا حق مانگنا چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ 70% فائنانسنگ انہی کے پاس جاتی ہے جو بڑے ممالک ہیں. یہی طریقہ کار ہے یہ پورے مالیاتی نظام کا، عالمی کیپٹلزم کا یہی ہے. بٹ شہری صاحبہ یہی سلوشنز ہیں. وفاقی وزیر موسمیاتی جو ہیں وہ موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر رقم کے وعدے تو ہوتے ہیں لیکن وہ رقم وصول نہیں ہوتی اور وہ اس کے اوپر جو عمل درآمد ہے وہ سست روی کا شکار ہے. یہ کتنا اہم مسئلہ ہے؟ دیکھیے وزیر کوئی غلط تو نہیں کہتے. یہ 2022 میں یہ باتیں شروع کر دی تھی ہم نے عالمی سطح پر کہ ماحولیاتی انصاف. ایک تو آپ سے میں بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گی کہ ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ موسمیاتی وزیر نہیں ہے، ماحولیاتی وزیر ہیں. میں نے نام بھی چینج کیا تھا. ہمیں اس کے بارے میں ٹھیک سے نالجبلی بات کرنا چاہیے. جی موسم ویدر ہوتا ہے، ماحول کلائمیٹ ہوتا ہے. ویدر ایک آپ کا علامت ہوتی ہے، ایک سمپٹم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سوری میں آپ کو ٹیچنگ کلاس تو نہیں کر رہی لیکن افسوس جی آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ دس از آپ کے توسط سے ہی سب ٹھیک ہوگا نا میڈیا کے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہ تو باتیں ہو چکی ہیں. اس وقت لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے کیا. بلاول صاحب فارن منسٹر تھے اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی فل سپورٹ. 18 دن میں وہاں تین پہ بیٹھی رہی، ہوٹل روم نہیں رہ گیا تھا آخر میں. تو آپ بتائیں 3 سال سے آپ نے نام سنا ہے پاکستان کا لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ پہ؟ نہیں. آئی ڈونٹ نو کون ہے، کہاں چلے گئے ہیں. جہاں آپ کی فتح ہوئی تھی، جہاں آپ کو کیٹاسٹروفی فنڈنگ ملتی ہے، اب آپ چھوڑ دیں. اب آپ اپنے ملک کا خیال رکھیں. آپ ضرور عالمی سطح پر لڑائی لڑیں، کاپ وغیرہ آئے گی. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں شہری صاحبہ کہ عالمی سطح پر ہمیں اپنی لڑائی لڑنے کی ضرورت ہے اور اپنے ملک کا خیال رکھنے کی. جہاں آپ نے بات کی کے پی اور یہ جو مری سائیڈ ہے، یہ ایک وقت تھا کہ اپنے جنگلات کے لیے مشہور تھی. یہاں پر ایسے درخت بھی ہیں جو کہ 50 سے 60 سال کا عرصہ لیتے ہیں ایک تناور درخت بننے میں. مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ان جگہوں کو کنکریٹ کا جنگل بنایا جا رہا ہے، یہاں سے درخت کاٹے جا رہے ہیں. یہ چیزیں تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے نا، کیونکہ ان کی وجہ سے ماحول بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے. تو ان کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ جی بالکل بہت کچھ ہاتھ میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ دیکھیے سیلاب آئے گا تو آئے گا، یعنی کہ اس کو آپ روک نہیں سکیں گے، لیکن آپ اس کی شدت اور جو آپ کی کمیونٹیز اس پر متاثر ہوتی ہیں ان کے لیے کام کر. دیکھیے پہلے تو آپ نے ہر جگہ اب پراپر ارلی وارننگ سسٹم بنانا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا بھائی، آپ نے سندھ بلوچستان کا 2022 میں حشر دیکھا. اب آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹلی اسی طرح نارتھ کا حشر ہو رہا ہے. آپ سمجھ جائیں کہ یہ چیزیں اب آنی ہیں. آپ نے اس کو نہیں کوز کیا. آپ ارلی وارننگ سسٹمز کی فوری طور پر انویسٹمنٹ کریں. پہلے گرانٹ بھی آیا ہوا تھا. میں جب جا رہی تھی حکومت سے، جب ہم آئے تھے حکومت میں تو وہ گرانٹ لیپس ہو رہی تھی. میں آپ کو بتا دوں یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ارلی وارننگ سسٹم ورلڈ بینک کی گرانٹ لیپس ہو رہی تھی. پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اسے 2 سال رلنے دیا. انہوں نے کہا ہم واپس دے رہے. میں نے ترلے کر کے کہا کہ نہیں اس کو چھوڑ دیں. پھر وہ فلڈ آ گیا اور ظاہر ہے سارا کچھ ری پرپز یعنی کہ چینج، وہ سارا پیسہ آپ کی جانیں بچانے میں بی آئی ایس ٹی میں جانا پڑا. ظاہر ہے جانوں کا بچانا پہلے ہماری ترجیح ہوتی ہے. تو اب یہ حالات ہیں. دیکھیں یہ آپ کو کرنا ہوگا. آپ کو منصوبہ بندی میں بالکل ہر جگہ اس کو مین سٹریم کرنا ہوگا. تیسری بات، آپ کے ہر جگہ سٹارم ڈرینز بند ہو جاتے ہیں. آپ اسلام آباد دیکھ لیں، بڑے شہروں میں دیکھ لیں، سٹارم ڈرینز کیوں بند ہوتے؟ پلاسٹک پھنسا ہوا ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ سیریسلی نہیں لیتے. آپ کے گھر میں اور آپ کے دفتر میں بوتل وہی رکھی ہوگی. ٹھیک ہے نا. چوتھی بات، میں باتیں کرتی ہوں کانفرنس میں کھڑی ہوں، بوتل وہی رکھی ہے، تھیلا وہی رکھا ہے. بھائی اس کے لو کاسٹ آلٹرنیٹیوز بنائیں، مین سٹریم کریں، زبردستی کریں. چوتھی بات یہ کہ دیکھیے اربن ڈیولپمنٹ اور شجرکاری بہت ضروری ہے. کیا بنا 10 ملین ٹری سونامی کا؟ وہ تو بہہ گیا. نہ اس کی کوئی اکاؤنٹنگ ہوئی، نہ کوئی آڈٹ ہوئی.
اور اس وقت جو صورتحال ہے کے پی بدترین حالات میں ہے فارسٹری کے حوالے سے. پورا سارا وہیں ہوتا تھا نا, اب کوئی سندھ میں تو نہیں فارسٹ تھا, نہ بلوچستان میں تھا. شہری صاحبہ یہاں تو پہاڑ کے پہاڑ صاف کر دیے گئے, پہاڑ کاٹ کے وہاں پر ریسٹورنٹس بنا دیے گئے, وہاں پر بڑی بڑی عمارتیں ہوٹلز بنا دیے گئے, اور ابھی تک چل رہا ہے یہ سلسلہ, تھمنے کا نام نہیں لے رہا. اور درخت لگنے کی بات تو الگ, درخت جو کٹ رہے ہیں ان کو کیسے روکیں, ان کو کون روکے؟ سب سے بڑا اسکینڈل بیٹا ٹمبر مافیا کا ہے. شائستہ آپ سائم آپ دونوں سنیں, آپ اس ٹمبر مافیا پہ سٹوری کریں. میں جب صحافی ہوتی تھی میرے خیال میں 1980 میں ایسے کچھ 89 میں کوئی سٹوری کروائی تھی ہم نے ٹمبر, اس وقت سے پاکستان کے خیبر پختونخوا کے ٹمبر مافیا پہ. ابھی حال میں 1 سال پہلے چترال کسی کام سے گئی ہوں, میں نے دیکھا وہ جو ٹمبر ہے وہ دھل کے یعنی ٹیرف وائز دھل کے واپس آ رہا ہے ریور سے اسلام افغانستان سے, کہ جی یہ افغانستان کا ٹمبر ہے. سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا ہے, یہاں سے جا کے وہاں سے دھل کے سینیٹائز ہو کے آ رہا ہے کہ جی ہم نے نہیں کاٹا ہے. تو اس سطح پر چوری ہو رہی ہے, آج بھی ہو رہی ہے. میں آپ کو جگہوں کا نام بتا سکتی ہوں, چیف سیکرٹریز بدلتے ہیں چوری کی معاونت میں. بھائی یہ بہت بڑی بات ہے. یا فارسٹری سیکرٹری, سوری ناٹ چیف سیکرٹری, فارسٹری. آپ نے وہ مناظر دیکھے کہ جب یہ جو سیلابی ریلا آیا تو بہت سارے مقامات ایسے تھے کہ جہاں پر سیلابی ریلے میں پانی نظر نہیں آ رہا تھا, حد نگاہ تک صرف لکڑیاں نظر آ رہی تھیں. جی کیونکہ یہ لکڑیاں کاٹ کاٹ کے, پہاڑ کاٹ کاٹ کے, آپ نے تو وہاں سوات ریور کے جو نیچے سطح ہوتی ہے نا, ریور بیڈ جو ہوتا ہے, اس کو بھی نہیں چھوڑا, اس کی بھی مائننگ کر کر کے ریتی بیچ کے وہ دریا اب بے قابو ہو گیا ہے نا. ظاہر ہے بیٹا اس میں طغیانی تو ہوگی. یہ دیکھیں آپ کے امیج نظر آ رہا ہے آپ کے ٹی وی پہ. اور یہاں پر جو سیلابی ریلے میں جو پتھر تھے وہ مطلب وہ ٹرک کے سائز کے, ٹرالر کے سائز کے پتھر تھے. تھینک یو ویری مچ شہر رحمان صاحبہ فار پوائنٹنگ آؤٹ ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی تبدیلی, ہمیں وی ہیو ٹو ڈسٹنگوش بٹوین دیز ٹو. کلائمیٹ چینج کیا ہے, انوائرمنٹل چینج کیا ہے, ابھی یہ سخت ضرورت ہے اس چیز کو ڈسٹنگوش کرنے کی, جو شہر رحمان صاحبہ نے کیا. بہت شکریہ شہری صاحبہ نے یہ چیز ہمیں بتائی. اور دوسری بات یہ ہے, we're killing wood, we're killing timber. ہم اپنا فارسٹ کل کر رہے ہیں, ہم اربنائزیشن کر رہے ہیں, ہم کنکریٹ کے جنگل بنائی جا رہے ہیں, اور ہم درخت کاٹی جا رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں درخت ہم. بالکل, یعنی کہ درخت ایک تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ ایک تو آپ کو درخت لگانے ہیں, دوسرا جو درخت لگے ہوئے ہیں ان کو خدا کے واسطے لگا رہنے دیجئے. اس ٹمبر مافیا کو جو ہے وہ بھی لگام دینے کی ضرورت ہے. اور ایک مرتبہ پھر سے جو ہم کلائمیٹ چینج اور صورتحال کے بارے میں بات کر رہے ہیں, سیلاب کی تباہ کاریوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو مانسہرہ کا اگر ذکر کریں تو درجنوں افراد ایسے ہیں جو لقمہ اجل بنے ہیں, بہت سے مکانات تباہ ہوئے ہیں, ایک اسکول بھی تباہ ہوا ہے, متاثرہ اضلاع میں امدادی کارروائیاں بھی ابھی جاری ہیں. ابھی وہاں صورتحال اس وقت ہے کیا, یہ طاہر شہزاد سے جانتے ہیں. طاہر, مانسہرہ میں سیلابی ریلوں کے بعد کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ ضلع مانسہرہ میں حالیہ بارشوں کے دوران آسمانی بجلی گرنے اور سیلاب کی زد میں آ کر مختلف واقعات میں 27 افراد جو ہیں وہ جاں باک ہوئے ہیں, جن میں مرد, خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. سب سے بڑا جو سانحہ جو ہے نیلبن گاؤں میں پیش ہے, جہاں آسمانی بجلی گرنے سے 21 افراد جو ہے اس گاؤں کے سیلاب کی زر ہو چکے تھے, جن میں سے اس وقت تک 18 افراد کو جو ہے وہ ریکور کیا جا چکا ہے, جبکہ 3 افراد کے لیے تلاش جاری ہے اور ان کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے, جن میں آرمی کے دستے بھی اس وقت ان کا ساتھ دے رہے ہیں. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسی گاؤں میں 6 گھروں سمیت ایک پرائمری اسکول جو تھا وہ بھی مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے, اور ساتھ ساتھ مختلف درجنوں کے حساب سے جانور جو ہیں وہ بھی سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں. اس وقت وہاں پہ جو موجودہ صورتحال ہے, سیلاب کی وجہ سے مختلف بیماریاں جو ہیں وہ پھوٹ چکی ہیں, جس کی وجہ سے محکمہ صحت کی جانب سے وہاں پہ کیمپ لگایا گیا ہے اور وہاں ہر بچے کا علاج کیا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت ساتھ ساتھ ریلیف کا کام بھی شروع کیا جا چکا ہے. پاک آرمی کی نگرانی میں وہاں پہ جو ہے فوڈ آئٹم اور دیگر جو اشیاء ضروری ہے ان متاثرین کو دی جا رہی ہیں, جبکہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی جانب سے ان کے لیے امدادی چیکوں کا اعلان بھی کر دیا جا چکا ہے. اچھا, یہ جو بھی آپ مناظر دیکھ رہے تھے, مانسہرہ سے بجلی گرنے کے واقعات بھی بڑے پیش آئے اور انہوں نے تباہیاں مچائیں, مطلب غالباً 20-21 افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے. تو دین اگین ہم نے نیچر سے اس حد تک میس کر لیا ہوا ہے, نیچر کو ہم نے اس حد تک چھیڑ چھاڑ کر دی ہوئی ہے کہ ناؤ دیر از نو کمنگ بیک. اور ہمیں قدرت بتا رہی ہے چیخ چیخ کے, ہمیں وی ہیڈ سائنس. یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ایک دم سے ہو رہا ہے, ہمارے پاس سائنس تھے بٹ وی اگنورڈ. تو اب دعا درخواست آپ سے یہی ہے کہ پلیز ابھی بھی ٹائم ہے, اپنے ماحول کو پروٹیکٹ کریں, اپنے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کریں, اپنے موسم کو پروٹیکٹ کریں. ہم دیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رائٹ دیئر ود اس.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे जो माहौलियाती तब्दीली है इसके बारे में, और खैबर पख्तूनख्वा में जो इसके असरात हमने देखे हैं, जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिस तरह से आबी रैले आए और आबी रैलों ने जिस तरह से निशाना बनाया घरों को, लोगों को, बहुत सारे लोग लापता हैं, मस्जिदें तबाह जो हैं वो शहीद हो गई, स्कूल जो हैं वो गिर गए, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जानें गंवा बैठे, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं, पूरी फैमिलीज़ जो हैं वो जान से चली गई। इसके साथ साथ बहुत सारे गांव सफ़ाई हस्ती समेट गए। खैबर पख्तूनख्वा में जो सैलाब की तबाहकारियां हैं और इमदादी कार्रवाइयों की इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एनडीए में एक्सपर्ट उमैर अफजल मौजूद हैं। हमारे साथ उमैर अफजल साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उमैर अफजल साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। उमैर साहब, जरा थोड़ी स्टैट्स की बात कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से हमने देखा सैलाबी रेले थे, क्लाउड बर्स्टिंग थी, इस वक्त क्या स्टैट्स हैं? कितना जानी नुकसान हुआ है, कितना माली नुकसान हुआ है, कितने अफराद मलबे तले दबे हैं, और रेस्क्यू एंड रिलीफ की इस वक्त क्या करंट सिचुएशन क्या है ऑपरेशन की? जी, एनडीएमए को जो पीडीएमए केपीके से जो ऑफिशियल स्टैट्स मसूल हुए हैं उसके मुताबिक 319 अमवात हुई हैं वहाँ पे, और 156 लोग अभी इंजर्ड हुए हैं जो लास्ट 15 अगस्त से 18 अगस्त के जो स्टैट्स हमारे पास रिसीव हुए हैं। और अभी ये मजीद हमें जो ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स हैं वो पीडीएमए की जानिब से शेयर किए जा रहे हैं और हम इसको अपडेट कर रहे हैं। बहुत सारे अफराद अभी भी मिसिंग हैं और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी सिविल और लश्करी इदारों के साथ वहाँ पे जारी है। प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे जो इमदादी सामान था वो भी एनडीएमए ने अपने वेयर हाउसेज से वहाँ तक पहुँचाना शुरू कर दिया है, और अभी ऑपरेशन जारी था। तो आज सुबह की इतलात के मुताबिक वहाँ मजीद बारिश भी हुई है और दरमियाने दर्जे का फिर से बुनेर वाली साइड पे एक सैलाब भी वहाँ पे ट्रिगर हुआ। तो उमैर साहब ये बताइएगा, क्या अंदाज़ा लगाया जा रहा है कितने अफराद अंदाज़न मिसिंग हो सकते हैं? और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये शिकवा भी कर रहे हैं कि शायद वहाँ पर अभी तक कोई इमदाद नहीं पहुँची है। रेस्क्यू एंड रिलीफ की क्या इस वक्त सिचुएशन है, और लापता अफराद की तलाश के लिए क्या इक़दाम हो रहे हैं? इसके साथ साथ जो राब्ता पुल हैं और सड़कों की जो बहाली है उस काम की क्या सिचुएशन है? एनडीएमए कोऑर्डिनेशन के साथ जितने भी फेडरल और प्रोविंशियल लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें एनएचए है, एफडब्ल्यू है, उनके साथ जितनी भी उधर मशीनरी दरकार है रास्तों को बहाल करने के लिए, और जो रिलीफ आइटम्स हैं एसेंशियल जो वहाँ पे लोगों को इमदादी सामान चाहिए उसके लिए भी अपने वेयर हाउसेज से सामान पहुँचाना शुरू कर दिया गया है। और अपने ऑफिसर्स की ऑन साइट इंश्योर करने के लिए कि वहाँ पे सामान जरूरतमंद लोगों तक तकसीम हो, अपने ऑफिसर्स के साथ ऑन ग्राउंड ड्यूटी भी लगाई है जो मुख्तलिफ अजला में जाएंगे इमदादी सामान के साथ, ताकि उसको यूनिफाइडली तकसीम किया जा सके वहाँ पे जो इमदादी सामान है। और इसके अलावा जितने भी सिविल और अस्करी इदारे हैं जिनमें पाक फौज के इदारे हैं, रेस्क्यू के इदारे हैं, वो सारे ऑपरेशंस को जल्द से जल्द तकमील करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा उमैर साहब, जरा एक बात बताइएगा कि इस दफ़े जो ये करंट स्पेल था जो ओवर द वीकेंड गुजरा है, इसमें किस किस इलाके में क्लाउड बर्स्ट सिचुएशन थी, कहाँ पर हमें क्लाउड बर्स्ट के बाद जो है वो तबाहकारियां देखने को मिली, और मजीद मुझे लेट मी कंप्लीट प्लीज, मजीद अब कहाँ हम देख सकते हैं कि क्लाउड बर्स्ट सिचुएशन पैदा हो सकती है? हमारे पास बाजोड़ का जो इलाका है वहाँ पे भी एक हिली टेरेन एरिया था, वहाँ पे पस्त एक गांव है उसके पास ये इवेंट जो है ना वो रिपोर्ट हुआ। उसके बाद ये जो वेदर सिस्टम था ये मूव करता हुआ बुनेर, बाटाग्राम और शांगला वाली साइड पे गया। और अभी मौजूदा अगर वेदर सिस्टम की बात की जाए तो एक एक्टिव वेदर सिस्टम अभी भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद है, जिसमें सेंट्रल केपीके के भी बहुत सारे जिला हैं जिनमें बारिश हो रही है, पेशावर, नौशहरा, मर्दान, सांगला, सवात, बुनेर वाली साइड पे। और इसके अलावा पंजाब के भी जो पोटोहार रीजन है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, चकवाल, मियांवाली, इन इलाकों में भी बारिशी सिलसिला मौजूद है। इसके साथ साथ अगर हम साउथ ऑफ पंजाब में देखें तो वहां पे भी एक एक्टिव वेदर सिस्टम मौजूद है, जिसमें डेरा गाजी खान, राजनपुर, नैया, भक्कर, रहीम यार खान, बहावलपुर, मुल्तान, इन इलाकों पे भी बारिशी सिलसिला तो है, रेन स्पेल तो है, बट कोई आप क्लाउड बर्स्ट को फोरकास्ट नहीं कर सकते? क्या कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कि हम क्लाउड बर्स्ट को फोरकास्ट कर सकें?
ہم یہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں سیٹلائٹ ڈیٹا سے, رڈار ڈیٹا سے, کہ کہاں پہ ہیوی کلاؤڈ میس موجود ہے. لیکن وہ کس پرٹیکولر ایک اسپیسیفائڈ ایریا کے اوپر جا کے پھٹ سکتا ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے, لیکن ہم یہ ضرور ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون سے ایریاز کے اوپر ہیوی کلاؤڈ سسٹم موجود ہے اور ایک فیوریبل کنڈیشن موجود ہے, کس جگہ پہ پریشر اور ونڈ سپیڈ اس طرح کی بن سکتی ہے اور الٹیٹیوڈ وہاں کا اس طرح کا ہے کہ وہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہو سکتا ہے. تو ابھی کتنے اسپیلز ایکسپیکٹڈ ہیں مونسون کے؟ ابھی مزید مڈ آف سپتمبر تک ہم 3 اسپیلز اور دیکھیں گے. ٹھیک, تو اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی بتا دیں کہ کراچی سمیت سندھ میں بارش کا کیا کوئی امکان ہے؟ سندھ میں بھی کوئی تیز بارش ہو سکتی ہے یا خدا نہ خواستہ کلاؤڈ برسٹ کا خدشہ ہے؟ کلاؤڈ برسٹ عام طور پہ جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ یہ زیادہ فیوریبل کنڈیشن ہوتی ہے, وہاں پہ ہوتے ہیں. لیکن ایک راجستھان, انڈیا راجستھان والی سائڈ سے ایک سسٹم انٹر ہوا ہے, تھر پارکر, سجاول, تھتھا, بدین اور حیدرآباد, اور اگلے 1 سے 2 دنوں میں کراچی میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا. اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر یہ سلسلہ جائے گا جس میں ساؤتھ ایسٹ بلوچستان کے اضلاع ہیں, خزدار, آواران, لسبیلا, وہاں کے پہاڑی سلسلوں میں فلیش فلڈز جنریٹ ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ عمیر صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے نکالا. اور جناب جب یہ تمام تر سچویشن تھی پچھلے 2 سے 3 دنوں میں, چاہے وہ بنیر سے ہو, چاہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سوات سے ہو یا جی بی سے ہو, بنیر میں جب قدرتی آفت آئی تو اے آر وائی نیوز نے آپ کو رکھا لمحہ بہ لمحہ باخبر. اے آر وائی کی ٹیم جو تھی وہ گراؤنڈ پر موجود تھی, لمحہ بہ لمحہ آپ کو اپڈیٹس بتا رہی تھی. اور اے آر وائی نیوز مشکل کی جو اس گھڑی میں وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ موجود تھے. چلیں جی ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, آپ نے یہیں پہ رہنا ہے, حاضر ہوں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم, باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. جن ویورز نے ہمیں ابھی ٹیون ان کیا ہے آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو باخبر سویرا. باخبر سویرا کے پیجز کو ایکس پر, فیس بک پر, یوٹیوب پر لائک کر لیں, فالو کر لیں, تاکہ کوئی امپورٹنٹ سیگمنٹ, کوئی امپورٹنٹ انفارمیشن اگر آپ سے مس ہو جائے تو آپ وہاں پر ہمیں دیکھنا مت بھولیے گا. جناب پچھلے گھنٹے میں ہم نے تھوڑی ذرا آپ کو موسم کے حوالے سے خبریں بتائیں, دل نہیں چاہتا, لیکن دین اگین یہ مسائل ہیں اور اس ملک کی مسائل ہیں اور یہ ملک بھی ہمارا ہے, تو جو تمام تر سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. تصدیق شدہ اور حقائق پر مبنی خبریں آپ تک پہنچاتا ہے باخبر سویرا, دیٹس واٹ یو نو. اب جناب بات کر لیتے تھے کھیل کے میدان سے. تو اب ہوا کیا ہے کہ ٹرائی سیریز اور ایشیا کپ کے اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے. بالکل, پاکستان, افغانستان اور یو اے کی سیمول کی سیریز 29 اگست سے 7 ستمبر تک شارجہ میں کھیلی جائے گی, جبکہ جو ایشیا کپ ہے وہ 9 سے 28 ستمبر تک ابو ظہبی اور دبئی کے میدان پر کھیلا جائے گا. منتخب پاکستانی اسکواڈ میں سلمان علی آغا ہیں جو کہ دونوں ایونٹ میں کپتان ہوں گے. اچھا, اہم بات اس میں یہ ہے سائم کے بابر اعظم, محمد رضوان, نسیم شاہ جو ہیں وہ اسکواڈ میں اپنی جگہ نہیں بنا پائے ہیں. نوجوان پیسر سلمان مرزا کی واپسی ہوئی ہے. اچھا, اوپنر سائم ایوب اور صاحبزادہ کی جگہ برقرار ہے. فخر زمان اور وکٹ کیپر محمد حارث اسکواڈ میں شامل ہیں. مڈل آرڈر میں حسن نواز کھیلیں گے, حسین طلعت کھیلیں گے, خوشدل شاہ جو ہے وہ ٹیم کو مڈل آرڈر میں سہارا دیں گے. فاسٹ بولنگ کا جو تجربہ کار جو ہیں شاہین افریدی, ہمارے فیوریٹ, حارث رؤف, حسن علی, وسیم جونیئر, فہیم اشرف, یہ جو ہے فاسٹ بولنگ کریں گے. اور سپن کے لیے محمد نواز, سفیان مقیم اور ابرار احمد کو ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے. 17 رکنی اسکواڈ ہے. اچھا, امپورٹنٹ چیز اس میں یہی تھی کہ بابر رضوان اور نسیم جو ہے وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے. بابر رضوان ہمارے سینئر کھلاڑی ہیں اور وہ بابر اعظم اور ان کے جو فینز ہیں اس کا مطلب ہے وہ تھوڑے سے مایوس ہوں گے اور ان کا شاید اتنا انٹرسٹ نہیں ہوگا, ایسا ہی ہے. اچھا, جب اسکواڈ کا اعلان ہو رہا تھا, عاقب جاوید بیٹھے تھے, مائک ہیسن بیٹھے تھے, تو انہوں نے یہی کہا, عاقب جاوید نے ویسے یہ کہا کہ ان سے جب سوال کیا صحافی نے کہ بابر اور رضوان کیوں نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ جو پرفارم کرے گا وہ ٹیم کا حصہ ہوگا اور جو ٹیم ہے وہ باقاعدہ کیپٹن کے ساتھ مشاورت کے بعد جو ہے اس کا اعلان کیا گیا. تو سلمان علی آغا بھی اس تمام تر سچویشن کا حصہ تھے جو کہ ٹیم اناؤنس ہوئی ہے, 17 رکنی اسکواڈ اناؤنس ہوا ہے. تو بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے. پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب. بہت شکریہ شاہد صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. شاہد صاحب, ویسٹ انڈیز سے ہارے اور اب سر پر ٹرائی سیریز ہے, اس کے بعد پھر ایشیا کپ ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں 17 رکنی اسکواڈ کا اعلان اور بابر اور رضوان کو ٹیم کا حصہ نہیں بنایا گیا, اس پر بھی آپ کا ذرا تجزیہ چاہیے ہمیں. دیکھیں, ون ڈے بالکل الگ ہے, T20 الگ ہے, اور یہ کل مائک ہیسن نے بھی کہا کہ جب ون ڈے کی بات ہوگی تو میں اس وقت ون ڈے کا جواب دوں گا, اس لیے کہ وہ ون ڈے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے, T20 کے لیے اب اتنا ٹائم نہیں ہے. اور یہ دو ٹورنامنٹ
بڑے اہم ہوں گے پاکستان کی تیاریوں کے لیے جو ورلڈ کپ فروری مارچ میں بھارت اور سری لنکا میں ہونا ہے. تو انہوں نے جب وہ آئے تھے مئی 2025 میں, اس وقت ہی انہوں نے کہا تھا کہ میں ریپوٹیشن پہ یعنی ساکھ پہ کسی پلیئر کو سلیکٹ نہیں کروں گا, پرانی ساکھ پر میں حالیہ فارم پر سلیکٹ کروں گا. تو پہلی سیریز تھی جو ون ڈے تھی جس میں انہوں نے بابر اعظم اور رضوان کو دیکھا اور انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ یہ دونوں اسٹرائک ریٹ ان کا پرابلم ہے, اسٹرائک ریٹ اتنا اچھا نہیں ہے, اور T20 میں بھی مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ جو لڑکے کھیل رہے ہیں وہ اچھا کھیل رہے ہیں, مجھے ان سے توقع ہے اور میری ٹیم بن جائے گی. کل انہوں نے یہ ساری باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ میری ٹیم بن رہی ہے T20 کی, جب ون ڈے کی بات ہوگی تو میں ون ڈے کا جواب دوں گا. رضوان اور بابر کو انہوں نے یہی کہا کہ ابھی ان کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی. اسپیشلی بابر کے اوپر جو بہت سوال ہوئے اس میں انہوں نے کہا کہ بابر ایک اچھا کھلاڑی ضرور ہے, لیکن میں نے اس کو اپنا اسٹرائک ریٹ بہتر کرنے کے لیے کہا ہے اور اسپن بالنگ پر اپنی بیٹنگ بہتر کرنے کے لیے کہا ہے. تو واضح الفاظ میں مائک ہیسن نے کہا کہ ابھی ان پلیئرز کی میری ٹیم میں T20 ٹیم میں جگہ نہیں. اچھا, لیکن شاہد صاحب اسی فیصلے پر سرفراز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسکواڈ اچھا ہے, جبکہ کامران اکمل نے بابر اور رضوان کے باہر ہونے پر تنقید بھی کی ہے. آپ کی اس پر کیا اوپینین ہے؟ دیکھیے سب ہر پلیئر ظاہر بہت محترم ہے, اپنی اپنی سب کی آرا ہوتی ہے. کامران اکمل کا خیال اس کی نظر میں بالکل ٹھیک ہے, سرفراز کا خیال اس کی نظر میں ٹھیک ہے. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تجربے کی ضرورت ہے, بابر اعظم تجربہ رکھتے ہیں, ان کو اوپر دوسرے تیسرے نمبر پر ہونا چاہیے بیٹنگ میں, لیکن اب حسن جو کوچ ہیں وہی چلا رہے ہیں ٹیم کو, ان کا سلیکشن میں بڑا عمل دخل ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے یہ جو لڑکے ہیں صاحبزادہ فرحان, سائم ایوب, فخر زمان, حسن نواز, سلمان علی آغا, محمد نواز, یہ اچھا کھیل رہے ہیں اور مجھے ابھی اس میں ضرورت نہیں ہے بابر اعظم کی. اگر 17 رکنی ٹیم میں شامل کرتے اور نہ کھلاتے تو یہ پھر ایک تھوڑی سی خرابی ہو جاتی کہ بابر اعظم ایک پلیئر بڑا ہے, اس کو اسکواڈ میں رکھیں اور نہ کھلائیں. اس لیے شاید حسن نے ابھی ان کو نہیں رکھا, اور میرے حساب سے شاید بابر اعظم اور رضوان ان کی جو پلاننگ ہے ورلڈ کپ کے لیے اس کا بھی حصہ نہیں. اچھا, ویسے شاہد صاحب بابر اور رضوان سے ہٹ کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوپننگ کے اندر سائم ایوب ہے, صاحبزادہ فرحان, انہوں نے جگہ برقرار رکھی ہے. مڈل آرڈر بھی ہمیں خاصا بہتر نظر آ رہا ہے, حسن نواز ہیں, حسین طلعت ہیں, خوشدل شاہ ہمارے مڈل آرڈر میں موجود ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر جب اگر ہم فاسٹ بولنگ اٹیک کی بات کریں, شاہین شاہ افریدی, حارث رؤف ہیں, حسن علی ہیں. تو جنرلی بائی اینڈ لارج یہ جو ٹیم کی سلیکشن ہوئی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ بالکل مطمئن ہے, اس سے زیادہ اچھی وہ ٹیم بن نہیں سکتی تھی. ہاں, ایک فاسٹ بولر عباس آفریدی وہ T20 میں بہت ہی اچھی پرفارمنس کرتا آیا ہے. شاید مائک ہیسن کو نہیں وہ چاہیے, اس لیے ان کو کریبین پریمیئر لیگ کھیلنے کے لیے پورے ٹورنامنٹ کھیلنے کی NOC دے دی. اسی طرح نسیم شاہ کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ مکمل فٹنس حاصل کریں, ردم حاصل کریں, اسی لیے وہ بھی کریبین پریمیئر لیگ کھیل رہے ہیں. لیکن جو آئے ہیں وسیم جونیئر, وہ بھی اچھے بالر ہیں, اچھی خاصی بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں. ساتھ میں حسن علی, شاہین شاہ افریدی, حارث رؤف, فہیم اشرف, حسین طلعت, تو ان کا فاسٹ بالنگ اٹیک ٹھیک ٹھاک ہے. پھر 2 اسپنر ہیں, سفیان مقیم اور ابرار, دونوں اچھی بالنگ کر رہے ہیں. تو میرے حساب سے ٹیم صحیح ہے. بس ایک آدھ پلیئر آگے پیچھے سب کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدھ پلیئر یہ ہونا چاہیے تھا یا وہ ہونا چاہیے تھا, جس طرح کامران اکمل نے کہا کہ بابر کو ہونا چاہیے تھا. لیکن مائک ہیسن اب نہیں سمجھتے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ میری یہ ٹیم اور میرے یہ پلیئر مجھے رزلٹ دے. اچھا شاہد صاحب, ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ہم ایسے ٹیم بنائیں گے, یوں ٹیم بنائیں گے تو یوں ہو جائے گا, یوں ٹیم بنائیں گے تو یوں ہو جائے گا. اب کیسے ٹیم بنائیں کہ یوں وہ نہ ہو لیکن کچھ اچھا ہو جائے, کوئی کامیابی مل جائے ہمیں؟ ہاں, پاکستان کی ٹیم تھوڑا نوز ڈائیو کیا ہے. 2022 میں پاکستان کی ٹیم نے T20 ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا تھا. اس کے بعد سے 50 T20 کھیلے ہیں, جن میں سے 52 کھیلے ہیں, جس میں سے پاکستان 30 ہارا ہے اور 20 جیتا ہے, اور 2 جو ہے وہ نو رزلٹ ہوئے. تو کارکردگی کافی خراب ہے. لیکن T20 کرکٹ کے لیے یہی کہا جاتا ہے آپ دنیا کے بیسٹ پلیئر سلیکٹ کر لیں, اگر وہ میچ والے دن اچھا کھیلیں گے تو ٹیم اچھی ہوگی, لیکن میچ والے دن اچھا نہیں کھیلیں گے تو وہ بری ٹیم ہو جائے گی. اور اب پاکستان کی اس ٹیم سے یہ دعا کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان اس ٹیم سے نہ ہارے یا اس ٹیم سے نہ ہارے. جیت کی تو بات کی بات ہے. اچھا, بیٹنگ کمبینیشن کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ بیٹنگ کمبینیشن کیسا دیکھ رہے ہیں آپ, اور کتنا ٹوٹل جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ ان سے, پرٹیکولرلی جو اوپنرز ہیں ہمارے؟ جو اوپر سے ٹاپ آرڈر ہے ہمارا,
टॉप ऑर्डर हमारा अच्छा है। साइम अयूब, साहबजादा फरहान पिछले 5-6 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे थे। फखर जब जमान से है। वो आए 6 मैच खेले, 3 में वो मैन ऑफ द मैच है साहबजादा फरहान। साइम अयूब भी अच्छी बैटिंग करते हैं, फखर बहुत अच्छे हैं, अल्लाह करे वो फिट रहे। एशिया कप फिर वर्ल्ड कप, तो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर अच्छा है। हसन नवाज जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बैटिंग। मतलब शाहिद भाई, जिस मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात करते हैं वो देखने को मिलेगी हमें ट्राई सीरीज में? बिल्कुल मिलेगी। ये कोच थोड़ा सख्त है, ये लड़कों को बताएगा कि मुझे किस तरह की क्रिकेट चाहिए, मॉडर्न डे क्रिकेट चाहिए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो प्लेयर जो स्ट्राइक रेट जिनका इतना अच्छा नहीं है वो इस टीम में शामिल नहीं है। हसन नवाज पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। अगर आप शाहिद आफरीदी की बात न करें, शाहिद आफरीदी तो एक्सेप्शनल थे, हसन नवाज बहुत अच्छा खेल रहे हैं। फिर फ़खर बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और बार बार कह रहे हैं कि अल्लाह करे वो फिट रहें। तो टीम अच्छी है, लेकिन उस दिन अगर कारकर्दगी अच्छी रहेगी तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 200 प्लस भी पाकिस्तान चेस भी कर लेगा और बनाएगा। चलें जी, ठीक है। जबरदस्त, तो बहुत शाहिद शुक्रिया। साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जनाब, सूरत हाल ये है कि ट्राई सीरीज और एशिया कप के लिए कौमी स्क्वाड का बाकायदा तौर पर अब ऐलान हो गया है। जिस तरह से साइम आप बात कर रहे थे कि मॉडर्न डे क्रिकेट जो है वो देखने को मिलेगी, तो शाहिद साहब तो ये कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल मिलेगी। अब इसकी रीजंस क्या हैं वो तो एक्सपर्ट्स बता सकते हैं। आपका अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो मेरे ख्याल से आपको वो सारी चीजें शायकीन क्रिकेट इस वक्त तरस रहे हैं, इस वक्त मतलब लिटरली तरस ही रहे हैं कि हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिल जाए, स्पेशली आफ्टर ये जो वेस्ट इंडीज से हम हारे हैं ना बुरी तरीके से। तो इसके बाद तो अब ना बड़ा वो कहते हैं ना, अब क्रिकेट का नाम भी आता है तो जख्मों पर नमक पाशी करने वाली बात होती है। बट देन अगेन वी आर हियर टू सपोर्ट आवर टीम, और इस वक्त इस दफ़ा अच्छा स्क्वाड का ऐलान हुआ है। हमारा टॉप ऑर्डर भी हमें मजबूत नज़र आ रहा है, मिडिल ऑर्डर, बॉलिंग अटैक हमें जो अपने वेस्ट इंडीज़ वाले सीरीज़ के अंदर हमें कमज़ोर नज़र आया था, हमें हमारा बॉलिंग अटैक भी इस वक्त अच्छा नज़र आ रहा है। देन अगेन डिपेंड ये करता है कि खिलाड़ी जो है वो मैदान में जाके ग्राउंड में ऑन ग्राउंड क्या फील कर रहे हैं और कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा साइम, खेल के बारे में तो हम बात कर रहे थे, अब जरा हम थोड़ी संजीदा सी एक खबर की जानिब आ जाते हैं। हुकूमत सिंध ने सहाफ़ी खावर हुसैन की मौत की तहकीकात के लिए JIT बना दी है। DIG फैसल बशीर ये कह रहे हैं कि किसी ने गोली चलने की आवाज़ नहीं सुनी है, गाड़ी के जो शीशे थे वो भी बंद थे, गाड़ी के करीब किसी के होने के शवाहिद भी नहीं मिले हैं। CDR 24 घंटे में मिलेगा। जाए वक़ुआ से जो पिस्तौल मिला है और जो गाड़ी है वो अब फॉरेंसिक के लिए भेज दी गई है। अच्छा, बड़ी अफसोसनाक खबर थी ये, और मैं कहता हूँ कि एक खासतौर पर सहाफ़ी बरादरी के लिए हमारे लिए बड़ी अफसोसनाक खबर थी। और मैं इसको अगर कहूँ कि पूरे स्टार ये वाक़या था, ये भी कहना गलत ना होगा क्योंकि एनी शाहिदीन ये कहते हैं कि उन्होंने गोली की आवाज़ नहीं सुनी। CCTV फुटेजेस में हमें कुछ ऐसे खास कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ देखा नहीं जा सकता। खावर के हाथ में पिस्तौल थी, वो अपनी गाड़ी में मौजूद थे, बड़े दिल खराश और अफसोसनाक मनाजिर थे। तो बात कर लेते हैं हमारे इस वक्त जो नुमाइंदे हैं वो उनसे बात कर लेते हैं, उनसे तमाम सिचुएशन पे अपडेट जानते हैं। अफजल खान हमारे साथ मौजूद है। अफजल, बताइएगा सहाफ़ी खावर हुसैन की मौत खुदकुशी थी या कत्ल, क्या तफसीलात हैं अभी तक, तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, ये वाक़या जो हुआ था सांगड़ में हुआ था और खावर की वहाँ से जब लाश मिली थी तो उस सर पे उसके गोली लगी हुई थी। इब्तदाई तौर पर तो फौरी तौर पर पुलिस ने ये कहा था कि शायद खुदकुशी की है, लेकिन बाद में पुलिस ने जब मज़ीद जांच की तो पुलिस का कहना था कि वो हतमी तौर पर नहीं बता सकते कि खुदकुशी है या कत्ल है, जिस पर JIT बनाई गई है एडिशनल IG आज़ाद खान की सरबराही में, और उसमें सिंध पुलिस के काबिल तरीन जो ऑफिसर हैं DIG इरफान बलोच, उसके बाद जो SP हैं सांगड़ के, उनको भी शामिल किया गया है। तो वो बाकायदा तहकीकात करेंगे और उसके बाद जो है वो पता चल सकेगा हतमी तौर पर कि ये आया खुदकुशी है या उसे मुनज़्ज़म अंदाज में कत्ल किया गया है। लेकिन जो वाक़याती शवाहिद हैं, कल मेरी जो शहीद बेनज़ीर आबाद के DIG हैं फैसल बशीर मेमन, उनसे भी बात हुई तो उनका कहना था कि वाक़याती शवाहिद से ऐसा नहीं लगता कि उसे कत्ल किया गया है, क्योंकि जो CCTV सामने आई है उसमें खावर को देखा जा सकता है कि वो सांगड़ के होटल के बाहर तकरीबन 1.5 से 2 घंटा जो है वो गाड़ी में खड़ा रहा। इस दौरान 2 मरतबा वो रेस्टोरेंट के अंदर भी गया, वहाँ पर उसने वॉशरूम यूज़ किया, वापस आके वो गाड़ी में बैठा, और जब होटल के मैनेजर ने काफ़ी देर तक उसकी गाड़ी को खड़े हुए देखा तो उसने वेटर से कहा कि वो जाके पूछे कि कोई ऑर्डर करना है या नहीं। जब वेटर वहाँ पहुँचता है और वो जब देखता है तो खावर की गाड़ी के जो शीशे हैं वो चढ़े हुए थे और उसकी लाश वहाँ पड़ी हुई थी।
गाड़ी के अंदर, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। तो पुलिस का कहना है कि खावर के हाथ में पिस्टल भी था, वो पिस्तौल उसका लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल था, वो उसके अपने पास रखता था। तो अब पुलिस ने उस असलहे को, उसकी गाड़ी को, ये तमाम चीज़ें फॉरेंसिक के लिए भिजवा दी हैं और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आने के बाद इस हवाले से मज़ीद जो है वो तफसीलात सामने आ सकेंगी। फौरी तौर पर पुलिस ने अब इसे ख़ुदकुशी भी करार नहीं दिया है। पुलिस का कहना है कि वो जबकि GIT बना दी गई है तो एक जामे तहकीकात के बाद ही इस पर कोई हतमी राय कायम कर सकेंगे। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो खावर 2010 में जब मैंने सहाफ़ती कैरियर शुरू किया था उस वक्त से मेरी जो है खावर के साथ मुलाकातें भी रही। बहुत जो मिलनसार इंसान था, हंसमुख शख्सियत था और जो आखिरी अयाम के अंदर भी उसकी जो सोशल मीडिया पे पोस्ट आई हैं या उसके जो दोस्त हैं उनके साथ हमारी अफजल, इस हवाले से आपसे मजीद भी अपडेट्स देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर कार्रवाई से आप कर रहे थे। तो जनाब ये तमाम तर सिचुएशन थी। मजीद भी जिस तरह से ये तमाम तर केस जो है वो अनफोल्ड होता है, आपको इसकी अपडेट्स भी देंगे, इस पर हम फॉलो अप भी रखेंगे। बिल्कुल, और आगे बढ़े ज़रा आपको बताते हैं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ा अहम बयान दिया है। वो ये कह रहे हैं कि भारत के 6 तैयारों के जो तबाह होने की वीडियोज़ हैं और जो सबूत हैं वो हमारे पास हैं। साइम, भारत जो है वो मानता नहीं है, वो ये कहता है कि उन्होंने हमारे तैयारे तबाह कर दिए। कभी कोई दावा कर देता है, कभी कोई दावा कर देता है और हर दावा जो है वो हमेशा की तरह भोंडाई साबित होता है। मगर मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा है कि जनाब हमें हल्के में ना लीजिए, हमारे पास सबूत मौजूद हैं। इंडिया के तैयारे गिरने के सबूत मिनटों में ही हमारे पास पहुंच गए थे। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पसे पर्दा यकीनन बिलाशुबा बहुत अच्छा काम किया, जिसका सबूत हमने ये देखा कि चंद मिनट्स के बाद ही जो इंडिया के तैयारे तबाह हुए उनकी वीडियोज हम तक पहुंच गई। एक फैसले का हमारी एजेंसियों को पता चल जाता था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यह भी कहा है कि भारत की बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारे टारगेट पर थीं, लेकिन हमने हमला नहीं किया। बिल्कुल जी, हम 12 से 13 जहाज गिराने की सलाहियत रखते थे, लेकिन हमने कंट्रोल करके रहम खा के आपके 6 जहाज गिराए, जिनको राफेल आप कहते थे। बड़ा आपको मान था उन पे। जरा सुनवाते हैं आपको वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी क्या कह रहे हैं। पाक भारत जंग, उस पे मैं काफ़ी चीज़ों का ऐनी शाहिद भी रहा हूँ। हमारे वो इदारे जिनको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि पसे पर्दा रहकर काम कर रहे थे, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिनको हमारे चंद लोग बुरा भला कहने से बाज नहीं आते, उनका जो किरदार था, इंडियंस की हर मूव, एक एक उनके फैसले, एक एक उनका पेपर इनके पास एडवांस में पहुंचा होता था। चाहे वो कोई प्लानिंग करते थे, उनके जहाज उड़ते थे, चाहे कोई भी और डिटेल। इस जंग के जीतने में जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका किरदार इतना इम्पोर्टेंट है, सामने नहीं आते हैं, हम उनको हाईलाइट नहीं करते हैं। जब उनके जहाज गिर गए, फैसला ये हुआ कि जब तक सबूत नहीं होगा हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। पता चल गया था रेडार के थ्रू के हो गए, लेकिन हमें फील्ड में एविडेंस चाहिए था। आप यकीन करें कि मिनटों में इन 6 के 6 जहाज़ों की हमारे पास वीडियोज़ मौजूद हैं जिसमें वो गिरे हुए हैं। चलें जी, तो फिर इस तमाम द सिचुएशन पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब। थैंक यू वेरी मच सैयद अली साहब फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर बाखबर सवेरा। सैयद मोहम्मद अली साहब, ये तो स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1, पहलगाम डे 1 तमाम तर वाक़या होता है। पाकिस्तान के ऊपर 15-20 मिनट में इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। सारा जो टेलीग्राम के ऊपर जो तमाम तर प्लानिंग थी भारत की, वो भी खैर एक्सपोज हो जाती है, बेनकाब हो जाती है। स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 पाकिस्तान कह रहे हैं कि आप ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करवा लें, आप थर्ड पार्टी मीडिएशन करवा लें, आप थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन करवा लें। भारत हाथ पल्ला नहीं पकड़ रहा था पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने फिर बिलावल भुट्टो साहब की सरबराही में जो सफारती वफ़द भेजा, उसके पास डोजियर्स मौजूद थे। उन डोजियर्स में तमाम तर शवाहिद मौजूद थे, उनमें सैटेलाइट डिजिटल इम्प्रिंट्स भी मौजूद थे। अब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि 6 जो राफेल गिराए हैं उनके बाकायदा शवाहिद हमारे पास हैं, वो मिनटों में हमारे पास आ गए थे। भारत का झूठा प्रोपेगेंडा वैसे तो बेनकाब हो गया है, लेकिन मजीद भी भारत के झूठे प्रोपेगेंडे के खिलाफ कितना बड़ा सबूत है पाकिस्तान के पास? ये बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि जी देखें, इसमें जो कल वजीर दाखिला ने तकरीर की उसमें 2-3 जो अहम तरीन पहलू हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो कि इस जंग में उतना खुल के सामने नहीं आई, वो हमारी इंटेलिजेंस इदारों का बहुत मौसर और ज़बरदस्त किरदार है। इसमें ज़्यादा अहम बात यह है कि जो भी उनके फ़ैसले होते हैं हमारे दुश्मनों के, उनके अज़ाइम होते हैं, उनके मंसूबे होते हैं, उनकी प्लानिंग होती है,
اس کی خبر ہمیں لمحہ بلمحہ مل رہی ہوتی ہے. تو ہمارے بہت سے انسنگ ہیروز ہیں جو اپنی جانوں پہ کھیل کے یہ اہم ترین جو حساس معلومات ہیں وہ ہم تک پہنچاتے ہیں, جس کے ذریعے سے ہماری پلاننگ اور حکمت عملی بہت زبردست ہوتی ہے. اور آپ کو کوئکلی میں یاد دلاتا چلوں کہ ہمارے جو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے بھارتی جارحیت سے چند دن قبل تقریباً 100 دنیا کے ممالک کو وارن کیا تھا کہ بھارت ہم پہ حملہ کر سکتا ہے, پہلگام کو بہانہ بناتے ہوئے. اور بدقسمتی سے بھارت ہماری انٹیلیجنس کی اسسمنٹ پر پورا اترا اور اس نے یہ جارحیت کی غلطی کی. دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف جو ابھی بنیان المرصوص کے دوران بلکہ حال ہی میں بتاتا چلوں کہ بلوچستان کے اندر بھی جو انڈین سپانسرڈ BLA کے ماسٹر مائنڈ ہے اس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. تو ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ داخلی سطح پہ بھارت جو ہے اس وقت 3 اعتبار سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. عالمی سطح پہ جھوٹ کے ذریعے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جس کا آپ نے حوالہ دیا کہ بلاول صاحب کی سربراہی میں جو وفد گیا انہوں نے اس سفارتی کوشش اور جھوٹ کے بیانیے کو بھی ناکام بنایا. دوسرا جو ان کا پاکستان کے اندر دہشت گردی کو اپنی پراکسیز کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے, ان کو بھی روزانہ بہت سے ایسے حملے ہیں جن کو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ناکام بناتی ہیں. اور تیسرا پھر آپ نے بنیان المرصوص کی بات کی, اس میں بھی ہم نے نہ صرف ان کے تمام منصوبوں اور پلاننگ کو جانچ لیا بلکہ بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ناکام بھی بنایا. اور ان کے تمام تر ثبوت ہمارے پاس گراؤنڈ انٹیلیجنس سے بھی موجود ہیں, ہمارے پاس ٹیکنیکل ڈیٹا بھی ہے, جن جہازوں سے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے ان کی جو ریکارڈنگ وہاں پہ بھی موجود ہے, اور ریڈار کا سگنیچر بھی موجود ہے. اور آخری بات دیکھیں, جب صدر ٹرمپ 30 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اتنے زیادہ جہاز گرے ہیں, تو آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی دنیا کی بہترین جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ کوئی ہم سے ہمدردی تو نہیں رکھتی, ان کو پتہ ہے کہ یہ جہاز بھارت کے گرے ہیں تبھی وہ کہہ رہے ہیں نا. صحیح ہے, بالکل. اور سید محمد علی صاحب, یہ جو ثبوت ہمارے پاس ہیں, اگر ان ثبوتوں کا کریڈٹ ہم اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو نہ دیں تو یقیناً یہ بڑی زیادتی ہوگی. اچھا یہ کہیے گا, جس طرح سے محسن نقوی نے کہا کہ جو اجت دوول ہیں اور امت شاہ, یہ دونوں جو ہیں وہ ڈرامے کے کردار ہیں, جو یہ پہلگام ڈرامہ تھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مودی سمیت بھارت کو یہ دونوں کردار لے ڈوبیں گے؟ بھارت کی پوزیشن کو آپ کمزور ہوتے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ جی بالکل, بہت اہم سوال کیا آپ نے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی افسوس کی بات ہے, اور مجھے بھارت جیسے بڑے ملک سے ہمدردی بھی اس لحاظ سے ہے کہ اس وقت ان کی قیادت اور لیڈرشپ چند ایسے افراد کے ہاتھوں میں ہے جو کہ اپنی نفرت اور اپنی انسیکیورٹی سے بالاتر ہو کے اپنے قومی مفاد میں فیصلے نہیں کر سکتے, بلکہ وہ 1.5 ارب کے قریب جو بھارتی عوام ہے اس کا ٹیکس پیئر منی اور سرمایہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جارحیت پہ, دہشت گردی کی پشت پناہی پہ, عالمی سطح پہ اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کو امریکی شہریوں کی ہلاکت کے لیے استعمال کر رہی ہے, بجائے یہ کہ وہ ان کی خوشحالی ترقی کے لیے کام کرے. تو یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے جو اس کو میں سمجھتا ہوں نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی طاقتیں لائک امریکہ بھی بھانپ چکی ہے. اس لیے میں اور BJP کا ڈومیسٹک جو پولیٹیکل وکٹ ہے وہ بھی بہت ویک ہو گیا, اور ایسے لگتا ہے جیسے جمہوریت وہاں پر ڈیلوژنل ہے. تو اس کے اوپر تو آپ تھینک یو ویری مچ سید محمد علی صاحب فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار باخبر. بالکل. تو جناب ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آتے ہیں. اسٹے رائٹ دیئر ود اس. تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک, اور رخ کر لیتے ہیں اب ذرا پنجاب کی طرف. پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کی اگر بات کی جائے تو 1275 حادثات ہوئے ہیں, جن میں اب تک 12 اموات ریکارڈ بھی کی گئی ہیں. 639 شدید زخمی تھے جنہیں فرسٹ ایڈ کے بعد فوری اسپتال منتقل کیا گیا. پنجاب بھر میں سب سے زیادہ 226 ٹریفک حادثات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں لاہور میں, فیصل آباد میں رپورٹ ہوئے ہیں 109, اور ملتان میں 85 حادثات ہوئے ہیں. 1512 زخمی افراد میں 1217 بتایا جا رہا ہے کہ مرد ہیں, اور 295 جو ہیں ان میں خواتین شامل ہیں. 12 اموات ہوئی ہیں. حادثات کی وجوہات کیا ہیں اس بارے میں ہم جانتے ہیں. بابر خان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. تو بابر بتائیے کیا وجوہات ہیں ان حادثات کی؟ دیکھیں جی, پنجاب بھر میں ٹریفک حادثات کی روک تھام پر قابو نہیں پایا جا سکا. ٹریفک حادثات 24 گھنٹوں کے دوران 1275 ٹریفک حادثات ہوئے ہیں, جس میں 12 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں, جبکہ 1305 جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں. اس میں لاہور پہلے نمبر پر ہے, فیصل آباد ہے, ملتان ہے, اور اب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس میں 77% جو ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں
وہ موٹر سائیکلز کے ہیں. سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ وہ موٹر سائیکلز کے ہوئے ہیں, جس میں 70% جو ہیں وہ کم عمر ڈرائیور ہیں جو بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلاتے ہیں. اور جو ریسکیو 1112 ہے انہوں نے بر وقت رسپانس کرتے ہوئے جو زخمی ہونے والے ہیں ان کو فوری طور پر جو پنجاب کے مختلف علاقوں میں ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں وہاں پر تحصیل اسپتال اور ضلعی اسپتالوں میں ان کو داخل کروایا. لاہور میں سب سے زیادہ حادثات ہوئے ہیں اور وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ جو کم عمر ڈرائیور ہیں ان کی وجہ سے یہ حادثات ہو رہے ہیں. سمجھائیں پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں, خاص طور پر جب لاہور کی بات کرتے ہیں, بڑے سخت ٹریفک قوانین ہیں اور بڑی جو انتظامیہ ہے اس کی جانب سے بڑی اسٹرکٹنس کی جا رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انڈر ایج ڈرائیورز کے اوپر بڑی اسٹرکٹنس کی جاتی ہے. لائسنس کے بغیر اگر آپ چلا رہے ہیں, ٹینٹڈ اگر آپ کے شیشے ہیں, نمبر پلیٹس اگر آپ کی فینسی ہیں, تو پھر اس کے باوجود بھی دوبارہ سے ٹریفک حادثات کی وجہ سے اتنی اموات کیوں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں جی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سیف سٹی کیمرے بھی ہیں, ای چلان بھی ان کے گھروں میں جاتے ہیں جو وائلیشن کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو موٹر سائیکل سوار ہیں وہ ٹریفک حادثات کا سبب بنتے ہیں. اور بغیر ہیلمٹ کے بھی یہاں پر کمپین چلائی گئی ہے. جیسے چند روز قبل ایک ہیوی بائک سے ایک حادثہ ہوا تھا جس میں نوجوان جو ہے وہ بالکل موقع پر ہی جان بحق ہو گیا تھا. اگر اس نے ہیلمٹ پہنا ہوتا تو کچھ اس کی بچت ہو سکتی تھی. یہاں پر جو چلان سے بچنے کے لیے لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہیں, جب وارڈن ان کو روکتے ہیں تو لیکن وہ زگ زیگ کر کے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی باعث سے ٹریفک حادثات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ لاہور کی یہ سڑکوں پر گاڑیاں بھی کافی تیز چلائی جاتی ہیں. موٹر سائیکل سوار جو ریسکیو 1112 ہے ان کا ایک جو سٹاف ہے وہ موٹر سائیکل سوار بھی ہے جو فوری طور پر رسپانس کرتا ہے اور فرسٹ ایڈ دیتا ہے. اس کے علاوہ جو ان کی گاڑیاں بھی ہیں ہر وقت 24 گھنٹے وہ اس کام میں مصروف رہتی ہیں. جہاں بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے وہاں پر فوری طور پہ پہنچتی ہیں. ٹریفک حادثات پر قابو ابھی تک نہیں پایا جا سکا. پنجاب کے مختلف جو اضلاع ہیں وہاں پر بھی ٹریفک حادثات بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, اب بابر خان اپڈیٹ کرے تھے اس بارے میں, آپ کا شکریہ. کراچی میں غالباً 1-2 دن پہلے ایک بڑا اچھا ایونٹ ہوا منعقد ہب میں. بیسیکلی کراچی سے بہت ڈرائیورز گئے وہاں پر اور اس کو کہتے ہیں ہب ریلی. اب وہاں پر کیا ہوا کہ اس میں سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جو ویمن کیٹیگری تھی اس میں دینا پٹیل فاتح رہیں اور اس میں اس ایونٹ میں ہب ریلی کے اندر فرسٹ ٹائم الیکٹرک کارز کو بھی متعارف کرایا گیا اور ٹرکس کو بھی. تو بڑا مزے کا ایونٹ تھا, ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. وہ بھی دکھائیں گے, لیکن ابھی آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو جین ہاٹ, آئی گیس میں نام صحیح پروننس کر رہی ہوں, وہ جو ہیں اس ریس کے فاتح رہے ہیں اور انہوں نے انتہائی کم عمری میں جو ہے وہ یہ ریس جیتی ہے. اور اس سے پہلے صاحبزادہ سلطان غالباً جو ہیں وہ میرے خیال سے یہ ریس جیتا کرتے ہوتے تھے زیادہ تر موسٹ آف دا ٹائم, لیکن اس مرتبہ ان کو مات دے دی ہے دینا پٹیل. ویمن اسٹاک کیٹیگری میں ماروی عامر ہیں جنہوں نے کامیابی سمیٹی ہے. بڑا ہی مزے کا, بڑا ہی انٹرسٹنگ اور بڑا ہی دلچسپ یہ ایونٹ تھا اور میرے خیال سے اس لیے بھی زیادہ مزے کا تھا کہ ساحلی پٹی بھی ساتھ تھی. ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ جناب ٹرکس بھی دوڑ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرک وہیکلز بھی دوڑ رہی ہیں, تو بڑا ہی انٹرسٹنگ تھا. اچھا جی, جرمن کاؤنسلر اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے. اب اس میں کیٹیگرائزیشن آپ دیکھیں کہ ٹریلرز کے لیے ایک الگ کیٹیگری ہے, ویمن الگ کیٹیگری ہے, ٹرکس کی الگ کیٹیگری ہے, 4x4 کی الگ کیٹیگری ہے, بہت سی کیٹیگریز تھی اس کے اندر, الیکٹرک کارز کی الگ کیٹیگری ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے ایونٹس جو پاکستان کا سافٹ امیج اجاگر کرتے ہیں, جو مثبت تشخص آل اکراس دا گلوب اجاگر کرتے ہیں, وہ اس کی مثال نہیں ملتی. کیونکہ یہ دیکھیں پاکستان کا یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر یہ اوبویسلی اٹس اے ڈیزرٹ ایریا, اور یہاں پر اس طرح کا ایونٹ منعقد کروانا, وہ اتنے بڑے لیول پہ کروانا کہ اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس 25-30 کیٹیگریز ہیں اور دنیا بھر میں اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں. ہم یو اے میں دیکھتے ہیں, دبئی میں خاص طور پر اس طرح کے ایونٹس منعقد کرائے جاتے ہیں, لیکن پاکستان وہ بھی اس اچھے لیول کے اوپر. اس میں غیر ملکی کھلاڑی بھی حصہ لیتے ہیں, اس میں خواتین بھی حصہ لیتی ہیں, اور آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں. اور سائن دنیا بھر میں ایسے ایونٹس کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اچھا خاصا منافع اور سرمایہ کمایا جاتا ہے, اور اس سے نہ صرف ٹورزم بڑھتا ہے بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو چولستان میں بھی اس قسم کی جو ریلیز ہیں ان کا انعقاد کیا جاتا ہے, اور اس مرتبہ ہب میں اس کا انعقاد
मुलाकात किया गया और यकीनन बड़े ही मज़े के और बड़े ही इंटरेस्टिंग से मनाजिर जो है हमें देखने को मिले. क्यों साइम? अब जो तो कमाल गाड़ियाँ मुझे देखने को मिली, क्या कमाल गाड़ियाँ मुफाया की हुई थी, आउटस्टैंडिंग. तो जनाब हम देंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद. यू स्टे राइट देयर विद अस. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. तो जनाब जो पाकिस्तानी है ना वो किसी भी मैदान में किसी से पीछे नहीं है. हम आपको मिलवाएंगे रिकॉर्ड साज पाकिस्तानी तालबा महानूर चीमा से जिन्होंने ए लेवल्स इम्तिहानात में 6 आलमी रिकॉर्ड्स बनाए हैं. जरा मैं उनके रिकॉर्ड्स के बारे में पहले आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद जो है वो हम आपकी मुलाकात भी उनसे करवाएंगे. पहला रिकॉर्ड मजमूई तौर पर 19 ए स्टार और ए ग्रेड्स हासिल किए हैं. दूसरा रिकॉर्ड है ए लेवल के इम्तिहान में सबसे ज्यादा ए स्टार और ए ग्रेड्स लेकर उन्होंने जो है वो रिकॉर्ड बनाया. इस तरह के 5-6 मजीद और भी रिकॉर्ड्स हम कितने आपको बताएंगे. तो हम डायरेक्ट आपको महानूर चीमा से मिलवाते हैं और उन्हीं से जान लेते हैं कि ये इतने ज्यादा ए स्टार्स लेना कैसे पॉसिबल हुआ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम महानूर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग बाखबर सवेरा. मैं सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि ए लेवल्स में तो 3 एज लेना ही बहुत मुश्किल बात है. आपने तो 19 ए स्टार्स ही ले लिए, वो भी ए स्टार्स, नॉट इवन एज. कैसे मुमकिन था ये और क्या सब्जेक्ट्स थे आपके? जी, मैंने इस बार 4 रिकॉर्ड बनाए हैं. पहले 2 ए लेवल के हैं, तीसरे और चौथे GCSEs और ए लेवल्स के हैं. तो पहले तो ये है कि मैंने 24 ए लेवल किए हैं और उनमें से 19 एज और ए स्टार्स लिए हैं. तीसरा ये है कि मैंने टोटल 45 ए स्टार्स लिए हैं और चौथा ये है कि मैंने टोटल 58 सब्जेक्ट्स किए हैं GCSE और ए लेवल. अच्छा महानूर, एक हैरत अंगेज़ बात ये है कि एक तो ना ही आपने क्लासेस ली हैं ना ही ट्यूशन ली है, ये सब फिर किस तरह से मुमकिन हुआ, कैसे किया? मुझे कभी भी ना स्कूल में प्रोडक्टिव लर्निंग फ़ील हुई है ना ट्यूशन से फ़ील हुई है. तो हमेशा हमने घर पे पढ़ा है, मेरे लिए ये बेस्ट था. तो मेरी टीचर तो मैं कहूँगी थी मेरे पास, मेरी मदर. हमने इकट्ठे ही पढ़ा है जैसे हमने हमेशा किया है. हमने कोर्स 1 बाय 1 कवर किए, तो काफ़ी आसान था होम स्कूलिंग. तो महानूर, फिर आप कितना पढ़ती हैं? आपकी वालदा आपको कैसे पढ़ाती हैं? आपको कब लगा कि आपको स्कूल और ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है? वरना बच्चों को तो अमूमन लगता है कि ट्यूशन होगी तो हम पढ़ सकेंगे. मैक्सिमम कोई 3 घंटे पढ़ लेती हूँ. लेकिन मेरी मदर डबल मास्टर्स होल्डर है इकोनॉमिक्स में और फाइनेंस में. तो उनका मैथ्स नेचुरली बड़ा अच्छा है, तो ऑब्वियसली मैथ्स में तो बड़ी हेल्प होती है. लेकिन इन जनरल जहाँ भी मैं फंसती हूँ मैं वो कॉन्सेप्ट मदर के पास लेके जाती हूँ. हम फिर इकट्ठे बैठ के पढ़ के डिस्कस कर लेते हैं, तो चल जाता है ऐसे काम. ये मैं कहूँगी मेन हमारा टीम वर्क ही रहा. अच्छा महानूर, आपने कहा कि आप सिर्फ 3 घंटे पढ़ती हैं, तो बाकी वक्त दूसरे बच्चों की तरह क्या मेकअप, ज्वेलरी या एंटरटेनमेंट करके गुजारती हैं या नहीं? जी बिल्कुल ऐसे ही है. मैं बिल्कुल अपनी एज की आम लड़कियों की तरह फैशन बड़ा पसंद करती हूँ. मेकअप, ज्वेलरी, शॉपिंग, फ्रेंड्स के साथ सिनेमा जाती हूँ, पार्टीज, वेडिंग्स, कॉन्सर्ट्स, मूवीज, सो ऑन. तो पढ़ाई तो बहुत कम टाइम ही गुजरता है, बाकी सारा बस ऐसे. अच्छा, नाउ सिंस यू हैव गॉट इनटू ऑक्सफोर्ड, तो किस सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन करेंगी? मेरा बचपन से एम न्यूरो सर्जरी रहा है. मेरा एम रहा है कि मेरे फैमिली में ऑलरेडी काफ़ी न्यूरो सर्जन है, तो ब्रेन में मेरा हमेशा इंटरेस्ट था. तो होपफुली यही रहेगा न्यूरो सर्जन बनने का ही. लेकिन ऑब्वियसली मैं यूनिवर्सिटी में बहुत और स्पेशलाइजेशंस को एक्सप्लोर करूँगी, तो देखेंगे. तो अपनी इतनी बड़ी कामयाबी का क्रेडिट किसको देंगी? मुझे हमेशा मेरे वालिदैन की सपोर्ट रही है, बहुत पहले से और अब तक बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी सपोर्ट मेन रहती है. मैं सारा क्रेडिट अपनी अचीवमेंट्स का उनको ही दूंगी. मुझे पता है कि मेरी कितनी प्रिविलेज पोजीशन है कि मैं पाकिस्तान से, मेरे पेरेंट्स के पास ये मीन्स थी और ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो यहाँ आ सके, हर चीज़ को छोड़ के, फैमिली को छोड़ के, जॉब्स को, घर को, यहाँ आके उन्होंने कम्प्लीटली एक नई ज़िंदगी स्टार्ट की सिर्फ ताकि मैं पढ़ लूँ और मुझे बेस्ट एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ दुनिया में मिल जाए. और ये इस सपोर्ट की वजह से मैं आज इधर हूँ. अच्छा, वैसे अब पढ़ाई की हमने बहुत बातें कर ली, ये बताएं पाकिस्तानी खाने पसंद हैं आपको? क्या शौक से खाती है पाकिस्तानी कुजीन में आप? मैं पाकिस्तानी खाने ऑब्वियसली काफ़ी पसंद है. जो मामा बनाती हैं वो हम खाते हैं. तो ये जो स्पेशल खुराक है वो आप उन्हीं से पूछें. लेकिन मेरा जो एग्ज़ाम में फेवरेट्स होता है वो होते हैं कि मेरी मामा चावल बना के दें, बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, और मेरे पापा की एक स्पेशल ये बटर चिकन की रेसिपी है, वही एग्जाम्स में थी. अच्छा महानूर, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आपको इस वक्त देख रहे होंगे, तो उन्हें आप क्या मैसेज कन्वे करेंगी? मैं कहूँगी कि हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, सबसे पहले तो यही चीज़ें काम आती हैं. आधा काम यही हो जाता है जब आपके पास इतनी मोटिवेशन हो कि आपने ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ पढ़ना है.
باقی بس میری اسٹریٹجی ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ جو ایک کام پہ فوکس ہو اس ٹائم وہ ایک کام سب سے اپنی بیسٹ ایبلٹی تک کریں, اس کے بعد جب وہ نہیں کرے پھر اس کو کمپلیٹلی چھوڑ دیں. تھینک یو ویری مچ ماہنور فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار باخبر سویرا اینڈ بیسٹ آف لک فار یور فیوچر انڈیورز. اچھا جی, تو بڑے ہی مزے کی خبر, آپ کیوں ہنس رہے ہیں سائن؟ مجھے ہنسی آ رہی ہے کیونکہ خبر بہت مزے کی ہے. ہاں بالکل, خبر بہت مزے کی ہے. آپ بھی جب سنیں گے تو آپ کو بھی اتنی ہی ہنسی آئے گی. بھارتی میڈیا جو ہے وہ ہمیشہ کبھی کوئی دعویٰ کر دیتا ہے, کبھی کوئی دعویٰ کر دیتا ہے, کبھی اسے لاہور میں جو ہے وہ بندرگاہ نظر آ جاتی ہے, کبھی اسلام آباد میں کچھ نظر آ جاتا ہے. اب ان کو نظر آ گیا ہے پیوٹن میں ایک جعلی پیوٹن. بالکل جی, اور بھارتی میڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ صرف کلاؤنری ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, ان سے آپ مذاق ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ کوئی اینکر تھے اور یہ ذرا کیا کہہ رہے تھے, پہلے آپ کو سنواتے ہیں پھر آپ اس پہ بات بھی کرتے ہیں. یہ جو مضاحکہ خیز دعوے تھے یہ جناب ریپبلک ٹی وی پر ہو رہے تھے, اور یہ اینکر پرسن جو تھے وہ جو منہ میں آ رہا تھا وہ بولی جا رہے تھے. اینڈ دین اگین وی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ anything more than clownery. میرے خیال سے سائم انہیں جو ہے نا وہ انوائٹ کرنا چاہیے, یہ پاکستان کی یونیورسٹیز میں آئیں, ان کو تھوڑے سے ایتھکس سکھائے جائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پروپیگنڈا نہیں کرنا بھائی, آپ نے صحیح خبر بھی دینی ہے. لیکن خیر ان میں تو اخلاقیات کی ویسی بہت کمی ہے. پیوٹن جو ہنس رہے تھے نا, وہ پیوٹن کون بنے گا کروڑ پتی کی وہ ایپیسوڈ دیکھ کے ہنس رہے تھے جس میں صوفیہ قریشی اور باقی سب بیٹھے ہوئے تھے. یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ختم. ملاقات ہوگی آپ سے کل 9:03 تک. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.